السلام علیکم عزیز طالبات، سال دوم اردو لازمی FSC پری میڈیکل سیکشن اے۔ ہمارا آج کا لیکچر مصطفی کی دوسری غزل دیوان مصطفی سے لی ہوئی، جس کی آج ہم تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1 ہے: نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ دل شاداں خوش دل، کوئی بھی یہاں سے عدم کی طرف اپنے دل کو خوش لے کر نہیں گیا۔ یہاں سے کیا کیا حسرت اور ارماں ہم اپنے دل میں لے کر نہیں گئے۔ مصطفی نے زندگی کی بے ثباتی کا یہاں احوال بیان کیا ہے، زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ انسانی المیہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آ گئے تو دنیا کے دکھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور انہی دکھوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے گزارتے آخر کار اپنی حسرتیں دل میں لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ عدم کی طرف کوئی بھی اپنے دل کو خوش و خرم لے کر نہیں جاتا، کیونکہ اس کے دل میں پیدا ہونے والی خواہشیں اور حسرتیں اسے مزید زندہ رہنے کی طرف مائل کیے رکھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو دنیا میں آ گیا، ساتھ اس کی خواہشات، اس کی امنگیں، اس کی آرزوئیں ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بڑھتی چلی گئیں۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب دنیا سے وہ جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ ساری خواہشات جو کہ پوری نہیں ہوئی ہوتی وہ موجود ہوتی ہیں، اور وہ ان خواہشات کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کا دل بے چین اور ناخوش ہوتا ہے۔ شاعر نے یہاں پر دل کی حسرتوں، نا امیدیوں اور مایوسیوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ دل جب ان تمام چیزوں سے بھرا ہوا ہو تو دنیا سے جاتے ہوئے اس کے اندر ایک عجیب قسم کی خلش ہوتی ہے، اور اس کا دل بے چینی کے ساتھ اس کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ میر تقی میر اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں: کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ میر تقی میر نے بھی اسی کیفیت کی عکاسی کی ہے کہ دنیا میں ہم آتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں اختتامی وقت میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ یہ حسرت، یہ کیفیت ہر جانے والے انسان کے ساتھ دنیا سے اس کے ساتھ جاتی ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر۔ دشت جنوں کہتے ہیں دیوانگی کے جنگل کو، لالا و گل یہ پھولوں کے نام ہیں، گریباں یہ قمیض کا حصہ، باغ وہ دیوانگی کا جنگل ہے، یعنی جہاں دیوانے پناہ لیتے ہیں، جہاں پر لالے اور گلاب کے پھول کبھی بھی ثابت نہیں رہتے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے وہی خیال بیان کیا ہے کہ اس دنیا کے باغ میں جو آ گیا وہ دکھوں اور مصیبتوں کو جھیلے گا ہی، اور جھیلنے کے بعد ہی یہاں سے جائے گا۔ شاعر نے ہمارے سامنے مثال باغ کی پیش کر دی ہے کہ باغ جو ہے یہ در حقیقت دشت ہے ایسا جس کے اندر دیوانے رہتے ہیں۔ اس کے اندر رہنے والا ہر پھول جو ہے وہ کھلتا ہے، اور کھلنے کے بعد اپنے محبوب کی یاد میں اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے، یعنی پتیاں اس کی بکھر جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اسی باغ میں بکھیر لیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ باغ کی پھول کی یہ حقیقت ہے۔ در حقیقت شاعر نے ہمارے سامنے زندگی کی حقیقت بیان کر دی ہے کہ زندگی اتنی ناپائیدار ہے کہ اس کی ناپائیداری کے بارے میں اگر ہم سوچنا چاہیں تو وہ انتہائی مختصر زندگی کا منظرنامہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اتنا مختصر کہ بس
ہم یہاں آئے اور چلے گئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ کیفیت جو ہے یہ زندگی کی بے ثباتی کو ہمارے سامنے بیان کر دیتی ہے، زندگی کی جو ناپائیداری ہے اسے ہمارے سامنے واضح بیان کر دیتی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا ماہ تاباں لے کر۔ پردہ خاک میں وہ جا کر سو گئے وہ افراد جن کے چہرے، جن کے رخسار نہایت خوبصورت ہے۔ شاعر نے صنعت تکرار استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ سارے افراد جو کہ انتہائی خوبصورت تھے، جن کے رخسار دمکتے چمکتے تھے اور جن کی روشنی چاند کی روشنی کو ماند کرتی تھی، اب وہ سب کے سب افراد اپنے چہرے پہ مٹی کا پردہ لیے تہے خاک ہیں۔ شاعر نے یہاں پر موت جیسی اٹل جو حقیقت ہے نا اسے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کے سے ہم کسی صورت بھی اپنی آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ ہماری آنکھیں اس خوفناک حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے کہ زندگی کی جو سب سے بڑی اٹل حقیقت ہے وہ موت ہے، جس کے بغیر ہماری دنیا کی زندگی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اور وہ چہرے تو بڑے خوبصورت تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ وہ مشہور شعر جو ہے وہ اسی چیز کا عکاس، ہائے یہ لوگ پری چہرہ لوگ، ہائے یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ یا ایک اور شعر ہے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یعنی شاعر نے یہاں پر لافانی حقیقت جو ہے زندگی کی وہ بیان کر دی کہ آپ جتنا مرضی عرصہ اس دنیا میں رہیں آخر کار چلے جانا ہے۔ وہ پیارے چہرے، وہ خوبصورت چہرے جن کے بغیر ہماری دن رات نہیں کٹتے تھے، وہ بھی یہاں سے چلے گئے، اور اب ہم سوچنے پہ آئیں تو ان کی یادیں بھی ہمیں نہیں آتی کہ وہ ایسی دنیا میں چلے گئے جہاں پہ جانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ احمد فراز اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، کیا لوگ تھے کہ جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب دل سے محو نام بھی اکثر کے ہو گئے۔ شعر نمبر 4 کی طرف آپ آئیے گا۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے دیدائے گریاں لے کر۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم بادل کی طرح پوری دنیا کو سیراب کر دیں گے، ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی بے پناہ ہے۔ دیدہ گریاں، آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں۔ شاعر نے یہاں پر بھی دنیا کے دکھوں اور غموں کا حوالہ دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسے دکھ درد ہیں، ایسی وحشتیں ہیں کہ اگر ہم رونا شروع ہو جائیں تو ان دکھوں کو لے کر ہم ہر طرف جل تھل کر سکتے ہیں۔ زندگی دکھوں سے عبارت اور ان دکھوں کا نتیجہ بے پناہ گریہ زاری، ہر وقت رونا، ہر وقت ماتم، اور یہ کیفیت جو ہے یہ ایک دو آنسوؤں سے نہیں پوری ہوتی بلکہ بے پناہ رونے کے بعد ہم بادل کی طرح ہر طرف جل تھل کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، پھر گئی سوئے اسیران کف باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ باد صبا پھر دوبارہ قید خانے میں قید افراد کی طرف بہار کی آمد کی خبر لے کر گئی ہے۔ موسم بہار آتا ہے تو اس وقت جو چلنے والی ہوا ہے وہ اس چیز کا اشارہ ہوتی ہے کہ جی موسم بہار آ گیا۔ شاعر کہتے ہیں
کہ اب بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ باد صبا نے قید جو پرندے ہیں انہیں اس بات کی خبر دے دی ہے کہ موسم بہار آ گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو موسم ہے، خیر ویسے تو قید ہر موسم کی ہی بہت بری، لیکن موسم بہار کی قید پرندوں کے لیے جان لیوا بن جاتی ہے، کیونکہ اس موسم میں وہ خوشی کے ساتھ چہچہے کرتے ہوئے باغات میں پھرتے ہیں، لیکن ان کی قید انہیں ان تمام باتوں سے روک دیتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ دیوانگی جو پھولوں کے لیے بلبل کی تھی، وہ اب اس کی قید خانے میں بسر ہو رہی ہے، اور آمد بہار کی دے دی ہے صبا نے، لیکن بلبل کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ اب اگر اس شعر کو ہم دیکھیں مصطفی کے حالات کے حوالے سے، تو مصطفی کے حالات اس وقت اس قدر عجیب و غریب صورتحال کا شکار تھے کہ دلی کو لوٹا جاتا، تاراج کیا جاتا، اور اہل دل جو تھے وہ پریشان رہتے۔ شاعر نے یہاں پر امید کی کرن پیدا کی ہے کہ آنے والا وقت تبدیلی کا نشان بن جائے گا۔ غزل کا جی آخری شعر ہے: مصطفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو اب ملک سلیمان لے کر۔ مصطفی تو گوشہ عزلت یعنی گوشہ تنہائی کو بادشاہ کا تخت سمجھ، تو خواہ مخواہ بے مقصد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لے کر کیا کرے گا۔ ملک سلیمان یہاں پہ تلمیح ہے، حضرت سلیمان جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور خود بھی پیغمبر تھے۔ مصطفی کہتے ہیں کہ تجھے تو اپنا گوشہ تنہائی ہی عزیز ہونا چاہیے، کیونکہ ملک سلیمان لے کر تو نے کیا کرنا ہے۔ تیری تنہائی تیرے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ تو بادشاہ وقت کا تخت لے اور اپنے لیے مصائب کھڑے کرے۔ اب اگر اسی شعر کو ہم حقیقت کے تناظر میں دیکھیں تو میں نے آپ کو مصطفی کے بارے میں جب آپ کے سامنے بات کی تو میں نے آپ کو ساتھ بتایا تھا کہ مصطفی کی زندگی کا ایک بہت بڑا غم سلیمان شکوہ کے دربار سے بھی منسلک تھا۔ جب وہ سلیمان شکوہ کے دربار سے منسلک ہوئے ہیں تو مصطفی کے ساتھ یہ ہوا کہ پہلے ان کی بہت پذیرائی کی گئی، لیکن جب انشاءاللہ خواہ انشاء بھی اس دربار سے منسلک ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں بے مثل شاعر جب اکٹھے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان ایک کیفیت پیدا ہو گئی ایسی جس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ تھی۔ اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آہستہ آہستہ مصطفی کی اہمیت کم ہو گئی ہے، جبکہ انشاءاللہ خواہ انشاء سلیمان شکوہ کی نظر میں زیادہ معتبر ہو گئے۔ اب اس ساری کیفیت نے مصطفی کو عجیب رنج اور غم میں مبتلا کر دیا اور وہ دربار چھوڑ کے گوشہ تنہائی میں چلے گئے۔ اب یہاں پر انہوں نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ مصطفی تو گوشہ تنہائی کو اپنی کو بادشاہ کا تخت ہی سمجھ، تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو ان کاموں میں لگا کر کیوں برباد کرتا ہے۔ جی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا، اب آپ اسے دیکھ لیجئے، سمجھ اس کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں انہیں آپ پوچھئے۔ میں آپ کو 2-3 منٹ دے رہی ہوں، آپ اسے دیکھیے اور اس کے بعد آپ سوالات پوچھیں۔